اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام نے ہمیں تمام تر معاملات کے اندر بڑی واضح ہدایات اور تعلیمات دی، اور ان ہدایات اور تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمارا عمل دین اور دین کی روح کے منافی نہ ہے. ہم اپنے طور پہ یہ فیصلہ خود ہی کر لیں کہ اس معاملے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے یا کم علمی کی نشانی ہے. زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں دین نے ہمیں رہنمائی نہ کی. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں. ہمارے ملک میں حالیہ دنوں کے اندر الیکشن کا دورہ چل رہا ہے، اس کی گہما گہمی چل رہی ہے. تو ہم عمومی طور پر اس معاملے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے. اور یہ غلط فہمیاں زیادہ تر ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو خود کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اس کا نقصان اور اس کا وبال آج ہم سارے اٹھا بھی رہے ہیں اور اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں. ملک میں ہر طبقے اور ہر لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں. اس الیکشن کا، اس ووٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو قابل ہوں، اہل ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں اور اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے نبھا سکیں. اگر اس کا یہی مقصد ہے تو پھر اس مقصد میں ایک مسلمان کو بطور مسلمان کے پیچھے رہنا یا بطور مسلمان کے اس میں حصہ نہ لینا، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے جس کو چاہے لا کے بٹھا دو، میری طرف سے جو مرضی آ جائے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں. قرآن کریم کی جو آیات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ ہمیں اس حوالے سے بھرپور رہنمائی کرتی ہے. اللہ کریم کا فرمان ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانت کی جمع آتی ہے امانات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت حقدار کے سپرد کر دو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف اتنی ہے، کسی نے کوئی چیز، پیسے ہمیں دیے اور ہم بدلے میں اسے وہ موقع پر جب وہ مانگے واپس دے دیں، یہ امانت. ایسا نہیں. ہمارا ایک ایک ووٹ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے حقدار کے سپرد کرنا یہ میرے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے. اس کا صرف اور صرف دنیا کی سیاست سے اور اس گندی سیاست سے تعلق جوڑ کے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، یہ ایمان اور دین کی کوئی علامت اور نشانی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ضیعت الامانہ، جس وقت امانت کو ضائع کر دیا جائے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا: اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جس وقت نااہل کو لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے اور اسے اس مقام اور مرتبے پر بٹھا دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو فرمایا فانتظر الساعہ، یہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت کی گئی تھی، وہ تربیت یہ کی گئی تھی کہ اپنے آپ کو کسی بھی عہدے اور کسی بھی سرکاری طور پر کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو پیش نہ کرو.
صحابہ کرام اس معاملے میں بڑا ڈرا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سیاست ایک کاروبار بن چکا ہے، ہر آدمی اس کے ذریعے سے مفادات زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب نااہلوں کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے گی، ان کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، تو یہ بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ہے۔ بڑی قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ زمین میں تباہی ہوگا۔ بڑی قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی نااہل کو ووٹ دے کے اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، یہ بڑی قیامت سے پہلے بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ہے، بڑی تباہی سے پہلے چھوٹی تباہی ہے۔ اس کے ذریعے سے پورے محکمے میں خرابی ہوگی، اس کے ذریعے سے کرپشن کا، دو نمبری کا، اقربا پروری کا، ان ساری چیزوں کا چال چلن عام ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نہ کوئی اچھا حکمران آئے گا اور نہ ہی آسمان سے کسی اچھے حکمران کے انتخاب کی ہمیں آواز آئے گا۔ اس کا انتخاب مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گندی سیاست ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو جب ہم اس کو گندی سیاست کہہ کے خود الگ ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، جو ملک کی ذمہ داری ہے اس کا انتظام سنبھالیں گے، وہ ظاہری بات ہے وہ پھر ایسے ہی ہوں گے۔ پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہمارے ملک کے خیر خواہ ہوں، ہمارے دین کے خیر خواہ ہوں، ایسے فیصلے کریں جو ہمارے دین اور ہمارے ملک کے فائدے کے ہوں، تو پھر یہ توقع رکھنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارا ووٹ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے حقدار کے سپرد کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اب جب امانت ہے تو امانت کے معاملے میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہماری برادری کا ہے اور کون ہماری برادری کا نہیں، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آدمی وہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے اور کون تھوڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ پھر اس بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ہمارا ذمہ کیا ہے؟ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس امانت کو ادا کرتے ہیں اور اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ آج اس امانت میں ہم مجموعی طور پر خیانت کے مرتکب ہیں۔ جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، مجموعی طور پر ہم اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں، اور ووٹ کو بیچنا یہ رشوت بھی ہے اور خیانت کا ارتکاب بھی ہے۔ ہم کیسے اپنا ووٹ بیچتے ہیں؟ سیوریج کے عوض، روڈ کے عوض، اپنے تھانے کورٹ کچہریوں کے، اپنے تھانے اور کورٹ کچہری کے کاموں کے عوض، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے عوض ہم اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ ہمارا ووٹ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ووٹ صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور دین اسلام کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے۔ پہلی ووٹ کی حیثیت ہے کہ ہمارا ووٹ گواہی ہے اس آدمی کے حق میں جس کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اس سیٹ اور اس عہدے کا حقدار بھی ہے، اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے، اور میں اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے گواہی کے معاملے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ فرمایا کہ گواہی صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے دینی اور ٹھیک ٹھیک دینی۔ اور اگلی بات جو مجھے اور آپ کو بڑی توجہ سے سننی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ فرمایا اگر تمہاری گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہے
تمہارے ماں باپ کے خلاف ہے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہے، تب بھی تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم صحیح گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فرمایا یہ نہ دیکھو کون مالدار ہے کون پیسے والا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون غریب ہے اور کس کے پاس مال اور پیسہ کم ہے، فرمایا ان چیزوں کو نہ دیکھو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، عدل کرنے کے معاملے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی گواہی کسی غلط آدمی کے حق میں نہ دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اس کو بندے کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر تم گواہی صحیح نہیں دیتے ہو، اپنا ووٹ صحیح کاسٹ نہیں کرتے ہو، تو اللہ تمہارے عمل سے اور تمہارے دل سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ اب آپ اور میں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے سوچیں تو قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ گواہی ماں باپ کے خلاف دی جائے تو بھی تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، تو ہم اسے اپنی برادری کی بنیاد پہ دے دیں، ہم اسے اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پہ نہ دیں، پسند ناپسند کی بنیاد پر اس کا انتخاب کریں، دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر گواہی کو چھپا لینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، فرمایا اس کے بعد تو کہا کہ جھوٹی گواہی دینا، غلط ووٹ کاسٹ کرنا، یہ جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا کسی آدمی کو نااہل بھی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے، اور آپ اس کے باوجود اسے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، تو دین مبین ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور عام گناہوں کا اصول کیا ہے؟ عام گناہوں کا اصول یہ ہے جب کوئی آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کے بعد اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن گواہی کوئی آدمی جھوٹی دیتا ہے یا گواہی کو چھپا لیتا ہے تو دین کیا کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو آدمی گواہی کو چھپا لیتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے تو فرمایا اس کا پورے کا پورا دل گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، آپ نے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور گناہوں کا تذکرہ کرتے کرتے جس وقت بات آئی جھوٹی گواہی کی تو آپ نے کئی مرتبہ جملہ دہرایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے نزدیک بڑا عظیم گناہ ہے۔ تو ہمارا ووٹ ایک حیثیت یہ رکھتا ہے ہم گواہی دے رہے ہیں اس آدمی کے حق میں جسے ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، تو اب ہماری گواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قرآن کریم نے کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ میزان اور ترازو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور جب گواہی مانگی جائے کوئی آدمی گواہی نہ دے یہ بھی مجرم۔ آج ہمارے ملک میں انتخابات کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 43% ہوتا ہے، 44% ہوتا ہے، 41-42% ہوتا ہے۔ ملک میں 50% سے زائد لوگ وہ ہیں کہ جن سے گواہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر 5 سال گالیاں دیتے رہیں گے چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے، 5 سال پھر برا بھلا کہتے رہیں گے، 5 سال کوستے رہیں گے۔ میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے ہم وہ نہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد ہم توقع رکھیں کہ اس کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے کہ جس سے مطالبہ نہ کیا جائے اس کے باوجود بھی وہ گواہی دے دے۔ تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو دینی فریضہ سمجھ کے ادا کریں۔ بہت سے لوگ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ووٹ نہیں کاسٹ کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ جس وقت کسی سے گواہی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور وہ گواہی نہیں دیتا ہے، فرمایا کہ یہ آدمی بھی ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو آدمی گواہی کو چھپا رہا ہے، اور گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ایک آدمی کا ووٹ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے نتائج آتے ہیں تو ایک ووٹ سے ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک ووٹ کیا کرے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ صحیح گواہی دو اور جھوٹی گواہی نہ دو۔ ہمارے ووٹ کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ یہ گواہی ہے اس آدمی کے حق میں جس کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور دوسری حیثیت ہے اس کی سفارش کی، شفاعت، کہ ہم جس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں گویا کہ ہم اس کے حق میں سفارش بھی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اس عہدے کا اور یہ آدمی اس عہدے کا اور اس سیٹ کا اور اس ذمہ داری کا اہل ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری اور یہ سیٹ دے دی جائے۔ اچھی سفارش کرنا دین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور بری سفارش سے منع کیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، فرمایا اچھی سفارش کرو گے اللہ اس کا تمہیں اجر عطا کریں گے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، فرمایا کہ اگر غلط سفارش کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا وبال تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمارے ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے سفارش کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے جس آدمی کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ووٹ کی جو تیسری حیثیت ہے وہ وکالت کی، کہ ہم جس آدمی کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری طرف سے وکیل ہے، اور یہ ہمارا وکیل بن کے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائے گا جو ذمہ داریاں اس پہ ڈالی جائیں گی۔ اب ان تین حیثیتوں کو دین نے ہر اعتبار سے بڑی اہمیت دی۔ ایک طرف ہمارے ووٹ کو امانت قرار دیا گیا ہے، دوسری طرف ہمارا ووٹ یہ دوسرے کے حق میں گواہی ہے، اور تیسرا یہ سفارش بھی ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے اس آدمی کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ہماری طرف سے ادا کرے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کسی آدمی کو دباؤ کی بنیاد پہ، ذات برادری کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ ووٹ پاس کر دیتا ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے یہ بات کی ذمہ داری ہے، وہ جیت جائے تب بھی وہ ہار جائے تب بھی، ایسا آدمی اگر ان تین ذمہ داریوں کو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق صحیح ادا نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم، چاہے جسے اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ جیت جائے یا ہار جائے۔ ہمارے ووٹ کا تعلق نہ جیت سے ہے نہ ہار سے، ہمارے ووٹ کا تعلق نہ ذات سے ہے نہ برادری سے، ہمارے ووٹ کا تعلق ہے اپنے دل اور ضمیر کی آواز سے، اور اس بات پر کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں اسی بات کا پابند بنایا کہ جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ گندی سیاست ہے اور یہ سارے کا سارا یہ جوہر ہے، گندا تالاب ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا یہ ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ایسا کر رہے ہیں جیسا کہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی کہ جیسے حکمران ہم پہ مسلط ہے تو پھر ہمارا شکوہ تو نہیں بنتا، ہماری شکایت تو نہیں بنتی۔ ایک اچھا آدمی کیوں آگے نہیں آتا؟ اس لیے آگے نہیں آتا کہ ہم لوگ خود اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک اچھے کریکٹر کا آدمی اس معاملے میں آگے کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، اس کو ووٹ پاس نہیں کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہی، اور ہر معاملے کے اندر آپ ہر فیلڈ کے اندر دیکھیں
ملک میں اوپر والے لیول سے لے کر ایک آخری یونین تک کسی بھی لیول پر جو یونینز کے انتخابات ہو رہے ہیں سارے پیسے کا چکر ہے۔ تو دین نے ہمیں اس کو دینی فریضہ قرار دیا، دین نے ہمارے لیے اس کو دینی فریضہ قرار دیا کہ اس کو دینی فریضہ سمجھ کے ادا کرو۔ اور آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر ووٹ کی کاسٹ، اس کا ٹرن آؤٹ 90% ہو جائے تو دھاندلی کرنے والوں کے لیے دھاندلی کرنا مشکل ہو جائے۔ دھاندلی اس لیے آسان ہے کہ ٹرن آؤٹ کم، تھوڑا بہت فرق دھاندلی سے نکل جاتا ہے۔ اور دھاندلی ہو یا نہ ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین کا ہمارے اوپر کیا فریضہ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر بعض جرائم ایسے ہیں جو انفرادی جرائم سے بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی انفرادی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے، اس انفرادی گناہ اور غلطی کی سزا وہ خود بھگتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے جس وقت چاہے کر لے۔ لیکن کسی نااہل کو ووٹ دینا، کسی نااہل کو ووٹ کاسٹ کرنا، یہ انفرادی گناہ نہیں ہے۔ آپ کے اس ووٹ کی وجہ سے اگر وہ آدمی منتخب ہو جاتا ہے اور وہ جن کاموں کا اور جو 2 نمبر کام کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو اپنی ذمہ داری ہے اسے نہیں ادا کرتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اب اس کی ذمہ داری کس آدمی پہ آتی ہے؟ جس نے اسے ووٹ کاسٹ، اور ایک آدمی پر آتی ہے۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس اجتماعی ذمہ داری کو دین نے زیادہ حساس قرار دیا۔ انفرادی ذمہ داری اس کی پکڑ کم ہے، اجتماعی ذمہ داری اس کی پکڑ زیادہ ہے، وہ زیادہ حساس ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے کے اندر اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنا ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آج ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ سیاست کو گندا قرار دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہونی ہے، لہذا ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ یا وجہ کیا ہے کہ ہم نے جس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ آدمی ویسے ہی ہار جانا ہے۔ دین نے ان ساری چیزوں سے قطع نظر مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم کس بنیاد پہ دیا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے جب میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو پھر اس بنیاد پر آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کے جو معاملات ہیں، ان کو بھی درست رکھنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے ملک میں جو قباحتیں پیدا ہوئی ہیں، جو نفرت اور منافرت پیدا ہوئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو دینی ذمہ داری اور فریضہ سمجھنے کی بجائے ہم اس کو ذاتیات اور ذاتی جنگ قرار دیتے ہیں۔ یہ نہ ذاتیات ہے نہ ذاتی جنگ ہے۔ دین نے ہمیں اس کے بھی اصول اور ضوابط بتائے۔ آج سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ، سارے کا سارا اسی طوفان بدتمیزی کے ساتھ بھرا ہوا۔ بہن بھائیوں کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات اسی سیاست کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں کا واقعہ، ایک باپ نے اپنا بیٹا قتل کر دیا ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگانے کی وجہ سے۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں پوری امانت کا خیال رکھے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو صحیح گواہی دینا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، مقابلے میں تمہارا دشمن بھی کھڑا ہے، تمہیں پھر بھی اعتدال اور حق کی بات کرنی ہے، غلط بات نہیں کرنی۔ آج ہم اس سیاست کو اپنی انا کی جنگ بنا گئے۔ آج اس سیاست کو ہم اپنے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کا ذریعہ قرار دیا، جبکہ دین نے ہمیں یہ اخلاقیات دی ہیں کہ اسے ذاتیات تک نہ لے کر الزام، بہتان، غیبت، چغلی، دوسرے کی تذلیل، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہماری سیاست کا حصہ بن گئی، اور اس کی وجہ سے
ہمارے خونی رشتے، ہمارے ذاتی تعلقات، ہمارا میل جول، یہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جو دین نے ہم پہ ڈالی، اور اسے اپنے اور رب کے درمیان میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنے اور رب کے درمیان میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سنتے ہو۔ آپ نے جسے ووٹ پاس کیا وہ جیت جائے یا ہار جائے، آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جیت جائے یا ہار جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سن پہنچ۔ اور اگر ہم اپنی ذاتیات کو اس میں شامل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے اختلاف اور منافرت کو اس میں جگہ دیتے ہیں، تو پھر اس کا اثر ہر جگہ پہ آئے گا، اس کا اثر ہر جگہ پہ آئے گا۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماحول رنگ چڑھا دیتا ہے۔ ہمارے ٹاؤن میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو جگہ جگہ پوسٹر پھٹے ہوئے نظر ملیں گے، جگہ جگہ پوسٹر آپ کو پھٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا آدمی یہ کرتا ہے، کوئی بالغ آدمی، کوئی 20 سال کا 18 سال کا کوئی بچہ کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 سال سے کم عمر بچے کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین سے میں کہتا ہوں کہ انہیں ان کے ماں باپ نے نہیں کہا کہ یہ کرو، ان کے ماں باپ نے نہیں کہا، کسی نے نہیں ان سے کہا۔ ماحول ایسا ہے، گفتگو ایسی ہے، بات چیت ایسی ہے کہ بچوں کے اندر وہ نفرت کے اور منافرت کے جذبات بڑھتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن کہیں نہ کہیں تو دکھانا انہوں نے، اور وہ اس طریقے سے دکھائیں۔ تو جب ہم اپنے ماحول کو آلودہ کر دیں گے، گندا کر دیں گے، تو پھر ہم کیسے توقع رکھیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو؟ تو پھر ہم کیسے یہ توقع رکھیں کہ ہمارے معاملات درست ہوں؟ اور پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ اچھے طریقے سے ادا کریں؟ اپنی گفتگو کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو لگام دیں۔ آپ الیکشن کے لیے خوب محنت کریں، آپ دوسرے کے گھر جا کے جو منت ترلا ہو سکتا ہے کریں، آپ اس کے سامنے اپنا منشور، کارکردگی سب کچھ رکھیں، لیکن اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ہم نے کل کو یہیں آپس کے اندر ملنا جلنا بھی ہے، اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ کل ہمارا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا، شادی ہے، فنکشن ہے، معاملات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مساجد ہیں، مارکیٹ ہے، ہر جگہ ہم نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہنا۔ تو پھر کیوں لوز ٹاک کی جائے، کیوں نفرت اور منافرت کو بڑھاوا دیا جائے، اور کیوں ایسے کام کیے جائیں جس سے ہمارا جو اجتماعی ماحول ہے، مجموعی ماحول ہے، وہ خراب ہو جائے، اور ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں جو بات چل پڑے، کسی کے بارے میں کسی پر ایسا الزام لگا دیں کہ وہ الزام ہم ثابت نہ کر سکیں، کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں جس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو دنیا کی تو عدالتیں چھوڑ دیں گی، لیکن ایک بڑی عدالت بھی تو لگنے والی ہے، جہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، جہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اس بڑی عدالت میں جب اللہ بندے کو کھڑا کریں گے کہ ہاں کھڑے ہو جاؤ، اور اب جو بات تم نے کی تھی اس بات کو ثابت کرو، تو وہاں ہم ثابت کر پائیں گے۔ وہاں کون سے وکیل ہیں جو کھڑے ہو کے ہمارا مقدمہ لڑیں گے؟ وہاں خود ہمیں اپنی بات کے ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور ثبوت کس کے سامنے پیش کرنے؟ اس ذات کے سامنے جو عالم الغیب والشہادہ، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر، ملکی لیول پر بھی، ٹاؤن کے لیول پہ بھی، اور ہر لیول پہ اپنا اپنا ووٹ یقینی طور پہ کاسٹ کرے، اور اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں گواہی سمجھتے ہوئے، امانت سمجھتے ہوئے، وکالت کی حیثیت سے، سفارش کی حیثیت سے کاسٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ میل جول، تعلقات، سلام دعا، عزت، ادب، احترام، یہ ہر ایک کا ضروری ہے۔ آپ جسے ووٹ دے رہے ہیں اس کا بھی ضروری ہے، جسے نہیں دے رہے اس کا بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی زبان کو اس کے بارے میں بھی کنٹرول کریں جسے ووٹ دے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کنٹرول کریں
جس کو ووٹ نہیں دے رہے. اس بھائی چارگی کو قائم رکھنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج اس سیاست سے لوگ اسی لیے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی آدمی آگے ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا دامن ان چیزوں سے نہیں بچ سکے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست ہر لیول کی سیاست ایک اچھے معیار پہ آ جائے تو ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. آہستہ آہستہ خود بخود ساری چیزیں نکھرنا شروع ہو جائیں. اور اگر ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور اپنے ضمیر کی بارگاہ میں بھی سرخ ہوں گے.